سورۃ النحل کی آیت نمبر 93۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہے اللہ رب العزت تو وہ کر دے تم سب کو ایک ہی گروہ، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن وہ راہ بھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ سجاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو، دَخَلًا بَيْنَكُمْ، آپس میں دھوکے کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ پھسل جائیں گے تمہارے قدم ثابت ہونے کے بعد بھی، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے اس برے انجام کو، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے رہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑے سے مول کے بدلے۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ، بلا شبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہترین ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات کا تعلق گزشتہ آیت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمہارے سارے جو اختلافات ہیں، دینی ہو، دنیاوی ہوں، اپنے علاقائی ہوں، نسبی ہوں، وطنی ہوں، یہ سارے اختلافات قیامت کے دن اللہ کھول دے گا اور سب کے سامنے آ جائے گا کہ حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے۔ اس پہ گویا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایسا دنیا میں کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ تو چاہے تو سارے اختلافات ہی ختم ہو جائے، سب کے دل ایک ہو جائے، ساری انسانیت ایک ہی گروہ بن جائے، ایک ہی ملت، ایک ہی مذہب بن جائے۔ ان اختلافات کا یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تو کیا اللہ پاک کو اس پہ قدرت نہیں کہ وہ ان سب کو ایک کر دے دنیا کے اندر؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تم سب کو ایک ہی امت، ایک ہی گروہ بنا دے۔ اگر زبردستی ہوتی، اللہ نے اپنی بات کو زبردستی منوانا ہوتا، دین اسلام کو زبردستی پھیلانا ہوتا،
تو اللہ سے بڑا زور والا کون ہے؟ اللہ اپنی بات کو زبردستی منوا لیتے، لیکن چونکہ یہ ایمان نہیں ہے، زبردستی کا منوانا، اس پہ کوئی بن دیکھے ایمان لانے والا وہ اجر نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے آزاد چھوڑا ہے۔ یہی اختیار انسان کو دیا گیا۔ ابھی جو نماز کے اندر آیات تلاوت کی گئی ان میں بھی یہی ذکر ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمینوں پہ پیش کی کہ تم اس امانت کا بوجھ اٹھا لو۔ اس امانت کے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اختیارات کا بوجھ، اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ بوجھ تم اٹھا لو۔ آسمانوں نے معذرت کر لی، زمینوں نے معذرت کر لی، پہاڑوں نے ہاتھ جوڑ لیے، ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ ہم ویسے تیری اطاعت کے پابند ہیں، لیکن اپنی مرضی اور اختیار سے اطاعت یہ ہم سے نہیں ہو سکے۔ انسان نے اس کو قبول کیا کہ میں اپنی مرضی سے اللہ تیری عبادت کروں گا۔ خواہشات بھی ہوں گی، نفسانی اغراض بھی ہوں گے، بھوک پیاس بھی ہوگی، پیٹ کے مسائل بھی ہوں گے، اور لالچ بھی طبیعت کے اندر ہوگا۔ اس کے باوجود اے اللہ میں تیری ذات پہ ایمان اور اعتماد رکھ کے تیری اطاعت کروں گا۔ یہ انسان نے خود اپنے گلے پر ڈالی ہے مصیبت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان نے خود اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ ظلوم اور جہول ہے، اس نے خود یہ مانگا ہے۔ اور پھر اس اختیارات پہ اجر بھی اللہ نے سب سے زیادہ رکھا ہے۔ ساری مخلوقات کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر اللہ پاک انسان کو نصیب فرمائیں گے، لیکن ایک قوم، ایک امت زبردستی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں چاہتا تو بنا دیتا، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے راہ بھلا دیتا ہے، بھٹک گیا راستے سے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ راہ سجھا دیتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی یہ سیدھا راستہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کل ایک بات یہ بڑی چلتی ہے کہ جی دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور پھر آیت مبارکہ کا سہارا لیا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ تو یہ بات ایک بڑی آسان اور سمجھنے والی بات ہے، کوئی مشکل اور پیچیدہ بات نہیں، بالکل واضح اور کلیئر بات ہے کہ دین کو قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ آج تک اسلام کی تاریخ میں 1440 سال گزر چکے، پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا جس کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، اس کو اپنا دین اور مذہب چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اس کے کان پہ پسٹل رکھ کے یا تلوار اس کی گردن پہ رکھ کے اس کو کہا گیا ہو کہ عیسائیت چھوڑ دے، اسلام قبول کر ورنہ ہم تجھے مارتے ہیں، عیسائیت یا یہودیت چھوڑ دے اور اسلام قبول کر ورنہ ہم تجھے مارتے ہیں۔ ایسا ایک بھی واقعہ نہیں، ایک بھی فرد کا واقعہ، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اسلام کے اندر جہاد کے بعد جزیے کا حکم ہے، جہاد کرو، اگر کافر جزیہ دے دے تو جہاد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں جی ہم آپ کے تسلط، آپ کی حکومت کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، آپ جو ٹیکس لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ تو اسلام میں جزیے کا حکم رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ زبردستی کوئی نہیں، جبر کوئی نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جب بندہ خود اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اسلامی احکامات تسلیم کرنے کے بعد ان پہ عمل کرنے کے لیے جبر ہے۔ یہ یہاں پہ آ کے کہا جاتا ہے جی لوگ زبردستی پردہ کرواتے ہیں، زبردستی پردہ عیسائیوں کو تو نہیں کرواتے، زبردستی دین کے احکامات پہ عمل یہودیوں سے تو نہیں کرواتے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں پہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں احکامات پہ عمل نہ کرنے پہ سزائیں رکھی۔
فقہا نے لکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے سزا ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رعایت دیتے ہیں، وہ فرماتے قتل نہ کیا جائے، قید کر دیا جائے جب تک توبہ کر کے نماز پہ نہیں آتا۔ اب یہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ زبردستی نمازیں پڑھائی جا رہی، یہ جبر ہے، لیکن کب ہے؟ جب خوشی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر زبر ہے، پھر جو ہے زور ہے، پھر منوائی جائے گی بات، پھر عمل کرایا جائے گا، پھر چوری کرنے پہ سزا ہوگی، پھر زنا کرنے پہ سزا ہوگی، پھر شراب پینے پہ سزا ہوگی، پھر یہ ساری حدود اور قصاص اور ساری تعزیرات کا باب، یہ زبردستی تو ہے اور کیا ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے اندر، کسی کافر کو اسلام میں داخل کرنے کے اندر، اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے لا اکراہ فی الدین، اس کا تعلق اسلام قبول کروانے کے ساتھ ہے۔ اسلام قبول کروانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے دینی احکامات پہ عمل کے لیے کہ جناب زبردستی عمل نہ کرواؤ، جس کی مرضی عمل کرے، جس کی مرضی نہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے، عام آدمی کا کام نہیں وہ کسی پہ جبر کرے، حکومتوں کا کام ہے وہ زبردستی دین پہ عمل کروائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے اسلامی حکومتوں میں ضروری ہے اس شعبے کو قائم کرنا۔ عام آدمی کا کام کیا ہے کہ وہ ترغیب دے، وہ بشارتیں سنائے، وہ عمل نہ کرنے پہ وعیدیں سنائے، جیسے ہمارا تبلیغ کا انداز ہے۔ عام آدمی کا، علماء کا، تبلیغ کرنے والوں کا انداز ترغیب کا ہی ہو۔ حکومت کا کام ہے وہ زبردستی دینی احکامات پہ عمل کروائے، قانون سازی ایسی کرے، لیکن اس کے لیے سہارا لیا جاتا ہے جی زبردستی ہے ہی نہیں، اپنی جان چھڑائی جاتی۔ تو یہ زبردستی جو نہیں ہے، یہ یہودیوں کو مسلمان بنانے میں نہیں، عیسائیوں کو مسلمان بنانے میں نہیں، ہندوؤں کو مسلمان بنانے میں نہیں ہے، لیکن مسلمان کو دین پہ عمل کرانے میں زبردستی ہے، اس پہ عمل کرانا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دین قبول کرنے میں میں جس کو چاہوں راہ سمجھا دوں، جس کو چاہوں راہ بھلا دوں، یہ میری مرضی ہے۔ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے، فیصلہ بندہ خود کرتا ہے، فیصلہ بندے کے اپنے ہاتھ میں، وہ جو فیصلہ کرے گا اللہ اس کو اس راہ پہ چلا دے گا۔ فرمایا ہم نے نیکی کا راستہ بھی آسان کر دیا، ہم نے بدی کا راستہ بھی آسان کر دیا، جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے لگائے زور۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان قبول کر لے، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کفر اختیار کر لے، لیکن یاد رکھے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، جس راستے کو چاہے مرضی اختیار کر لے۔ تو جو راستہ انسان اختیار کرے گا اللہ اس پہ چلا دے گا۔ اس لیے فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے ہر عمل کے بارے میں قیامت کے دن تم سے ضرور سوال ہوگا، ضرور پوچھا جائے گا، ہر عمل کی تم سے پوچھ ہوگی۔ اولین پوچھ جو ہوگی، سب سے پہلے جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ نماز کے عمل کا ہوگا، کہ نماز مکمل ہے یا نہیں۔ اس لیے نماز دین کے اندر سب سے اہم ترین حکم ہے، سب سے اہم ترین عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو آرڈیننس جاری کیا اپنے تمام حکومت کے آفیسرز کو، گورنرز کو اور تمام کے تمام عمال حکومت کو، اس میں سب سے پہلی بات یہی لکھی ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام وہ نماز پڑھنے کا کام۔ جو حکومت کا پرزہ نماز نہیں پڑھے گا، وزیر ہو، مشیر ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، وہ دوسرے معاملات کو زیادہ خراب کرنے والا ہو۔
اس کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکولر. اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. دوسری آیت مبارکہ میں ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا، اور وہ مسئلہ ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ مت بناؤ. سودا بیچنا ہے قسم اٹھا لو، ووٹ لینے ہیں قسم اٹھا لو، کسی کو بات منوانی ہے جھوٹی قسم اٹھا لو، بعد میں مکر جاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان قسموں کو، میرے نام کو، اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ جانتا ہے، یہ وہ اللہ کا نام لے کر دوسروں کو دھوکہ دینے والا کام اللہ فرماتے ہیں یہ چھوڑ دو، یہ کام نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا فتزل قدم بعد ثبوتها، تمہارے قدم صحیح راستے پہ پڑنے کے بعد پھر پھسل جائیں گے، پھر راستے سے ہٹ جاؤ. علماء فرماتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھانے کا وبال یہ پڑتا ہے کہ انسان آخر کار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. یہ نتیجہ اللہ پاک نے بتایا ہے. اگر تم قسموں کو اپنے دنیاوی کاموں کی آڑ بناؤ گے، دھوکہ دینے کا ذریعہ بناؤ گے، قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اللہ دی قسمیں سانو کاری ندی پہندی، آپ سودا بیچے اس کو بغیر قسم سے بتائیں میرے لیے یہ معاملہ ایسے ہے، لینا ہے لو، نہیں لینا نہ لو، آپ کی مرضی. لیکن جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچ بھی لوگے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ وبال یہ پڑے گا، اللہ کے نام کی ہیبت، دین کی عظمت دل سے نکل جائے گی، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ فتزل قدم بعد ثبوتها، قدم جمنے کے بعد پھر پھسل جائیں گے. اور یہ چیز فرمایا تمہاری، یہ چیز صرف تمہاری گمراہی کا سبب نہیں بنے گی بلکہ دوسرے بھی اس کی وجہ سے دین سے رکیں گے. جب ایک آدمی دیکھے گا بھائی مسلمان تو ایسا ہے قسم اٹھا کے مکر جاتا ہے تو وہ کہے گا چھوڑو ایسے اسلام کو، چھوڑو ایسے مسلمانی کو. آج لوگ، بہت سارے لوگ اس وجہ سے ہم پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تو کہہ کے مکر جاتے ہیں. انفرادی باتوں سے لے کر اجتماعی باتوں تک یہ تو معاہدہ کر کے پھر مکر جاتے ہیں، پکے عہد کر کے پھر کہہ دیتے نہیں آپ کو کیڑی حدیث ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے مکر جاؤ، اور کہہ دیتے ہیں کہ جی جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر ہی نہیں بڑا بنتا. یہ وہی بات ہے کہ کہہ کے مکر جاؤ اور کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارا یہ عمل دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے گا. اور پھر فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تمہیں بھی برا انجام چکھنا پڑے گا، اس کا برا وبال تمہیں بھی چکھنا پڑے گا. ایک تو خود گمراہ ہوئے جھوٹی قسمیں اٹھا کر، دوسرا پھر اپنی باتوں سے مکر کے تم نے دوسروں کے لیے دین میں داخل ہونے کا دروازہ بند کر دیا، لہذا تمہیں اس کا وبال دنیا میں بھگتنا پڑے گا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آخری بار یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کوئی بھی معاہدہ ہو، اللہ سے ہو بندوں سے ہو، اس معاہدے کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں مت بیچ ڈالو، تھوڑے سے مول کے بدلے. جیسے کل بات آئی کسی سے کاروباری لین دین کا معاہدہ ہوا، اب دوسری طرف سے آ گیا کہ جناب ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں تو چلو جی اس سے توڑ دو، اس سے کر دو، وہ زیادہ دے رہا ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو تھوڑے سے نفع کے لیے تم معاہدہ توڑ رہے ہو تو یہ تھوڑے سے نفع کے لیے، دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے اللہ کے وعدے کو نہ توڑو. وہ وعدہ بڑا قیمتی ہے، وہ وعدہ بہت قیمتی ہے، اس کی پاسداری کرو. اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو نہ توڑو. اس پہ یقین رکھو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس معمولی نفع سے بہت بہتر ہے. انما عند اللہ ہوا خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ معمولی نفع سے بہت زیادہ بہتر ہے. وعدہ توڑ کے دنیا کا تھوڑا سا نفع لے لو گے
لیکن وعدہ نبھا کے جو اللہ سے ملے گا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کے ذمے کوئی کام ہو، ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے ایک کام کرنا، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اب یہ اس کا معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ بھی، فرم کے ساتھ بھی، گورنمنٹ کے ساتھ بھی، کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری ادا کروں گا۔ اب وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے تنخواہ وصول کر رہا ہے، معاوضہ لے رہا ہے، اس کے باوجود جس کا کام کرنا ہے اس سے بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ دو پھر میں تمہارا کام کروں گا۔ تو علماء فرماتے اسی کا نام رشوت ہے، اسی کا نام رشوت ہے۔ اپنے ذمے جو کام کرنا ہے اس کا معاوضہ لے رہا ہے، اس کی تنخواہ لے رہا ہے، اس معاوضے کے باوجود اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے پھر نذرانہ مانگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ روپیے لگاؤ فائل کو تب آگے چلے گی۔ یہی رشوت ہے، اسی کا نام رشوت۔ یا جو کام کرنا اپنے ذمے نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کرتا، وہ نہیں میرے ذمہ داری نہیں، میری ڈیوٹی نہیں، اس کام کو کرنے کا کوئی کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لو یہ ہمارا کام کر دو، یہ رشوت ہے۔ اور اس کو علماء نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں بیچ دینا، اس معاہدے کو توڑ دیا تھوڑی سی رشوت کے بدلے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کینسر ہے، ایک ناسور ہے۔ آج ایک معمولی سا کام کروانا ہو کسی بھی دفتر سے، بلکہ سرکاری تو چلو ہے ہی، پرائیویٹ میں بھی یہی صورتحال۔ اب مال پاس کرانے کے لیے چیکروں کو رشوت نہیں دی جاتی، چیکر آ گیا جناب آپ مہربانی کریں مال پاس کروا دے، یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے یہ۔ اور دوائیوں کی کمپنیاں ڈاکٹروں کو رشوتیں دیتی ہیں کہ ہماری کمپنی کی دوائی لکھے، آپ کو یہ حج کرائیں گے، آپ کو عمرہ کرائیں گے، آپ کو گاڑی لے کے دیں گے، آپ کا فلاں مسئلہ حل کرائیں گے۔ یہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، یہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ہمارے کام کریں، آپ ہمارا کام کریں، ہم آپ کا کام کریں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ چور بازاری ہے جس نے ہمارے معاشرے کا بھٹا بٹھا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں یہ ہدایت دی، اللہ کرے کہ ہمارا رجحان اور ہماری توجہ قرآن کی طرف ہو جائے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بجائے مدارس میں سائنس انگریزی داخل کرنے کے، اگرچہ وہ اس کے قائل ہے داخل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سکول اور کالج کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر داخل کی جائے، وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہماری جو نئی نسل تیار ہو رہی، جو سرکاری ملازمین تیار ہو رہے یا جو پرائیویٹ فرموں کے اندر کام کرنے والے تیار ہو رہے، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کیسے اپنے دین پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم سب کو اپنا دین اور ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے، چلا 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، کم سے کم اللہ کا ڈر اور خوف تو نصیب ہو۔ ایک میں غلط کام کرنے لگا ہوں، کچھ تو میرا دھیان ہو کہ میں یہ کیا کرنے لگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو تھوڑا سا مول تم لوگ ہے اس سے کیا ہوگا۔ اب یہاں ثمنً قلیلا فرمایا، تھوڑے سے مول کے بدلے میں مت بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ مول مل جائے تو پھر بیچ دو، پیسے زیادہ ملے تو پھر لے لو کوئی، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کے عہد کے مقابلے میں کسی آدمی کو ساری دنیا کی دولت بھی دی جائے تو وہ پھر بھی ثمنً قلیلا ہی ہے، ساری دنیا بھی بہت تھوڑا سامان ہے، اللہ کا عہد ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے پوری دنیا بھی ملے تب بھی اس کو ٹھکرا دو اور اللہ کے عہد کو مت توڑو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، بہت بہترین۔ خیر لکم، خیر کا لفظ ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرما رہے بہت بہترین۔ اب وہ اس کی حد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حد کیا ہے۔ اللہ فرماتے بہت بہترین ہے۔ ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لو، تمہارے علم میں یہ بات آ جائے، دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے
کہ مجھے دنیا کا نفع نہیں چاہیے، مجھے وہ نفع چاہیے جو اللہ کے خزانوں کے اندر۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے بہت ہی عزیز میرے ہم سفر اور میرے ساتھی، بہت سارے سفروں میں ہم اکٹھے رہے، حضرت قاری محمد سلیم صاحب جو ہمارے اس مسجد کے امام قاری امین صاحب کے بھائی تھے، کل قضاء الہی سے انتقال فرما گئے تھے۔ سب حضرات دعا فرمائے اللہ ان کی بال مغفرت فرمائے، اے اللہ پاک قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اے اللہ پاک کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرمائے، اے ارحم الراحمین ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرمائے، اے ارحم الراحمین ان کے بچے کو اور بچیوں کو، اور اے اللہ ان کی بیوہ کو، اور اے اللہ ان کے والد کو، ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ساتھی اور شاگرد سوگوار چھوڑے، اے اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا